أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین و سامعین اور معزز خواتین، آج 25 رمضان المبارک سن ہجری 1441 منگل کا روز ہے اور سورہ دخان کے درس قرآن کا 5واں دن ہے. انشاءاللہ آج یہ سورہ دخان کا آخری درس ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم اور ان المتقین فی مقام امین. ان چند آیات میں جو 43 سے لے کر 59 تک، ان 17 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور جنت کا کچھ نقشہ کھینچا ہے. جب مشرکین مکہ کو مخاطب بنایا، انہیں عقیدہ آخرت بتایا، توحید و رسالت سمجھائی، فرعون اور فرعونیوں پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کو گرفت میں لیے جانے کا تذکرہ فرما کر عبرت اور موعظت اور پند و نصیحت حاصل کرنے اور اخذ کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اب نتیجے کے طور پر آخر میں فرما برداروں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اور نافرمانوں اور مجرموں کے لیے جہنم اور اس کا عذاب ہے. اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جنت و جہنم کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے. جنت و جہنم کی جو نعمتیں اور عذاب ہے، دنیا کی چیزوں کو مثالی طور پر پیش کر کے انہیں بیان کیا جاتا ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اسی طرح جہنم کا حقیقی عذاب وہ تو جہنم میں ہوگا. دنیا کا جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ تو جنس ہے، نوع ہے کہ اس طرح کا ہوگا، لیکن حقیقی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یقیناً زقوم کا درخت یہ انتہائی درجے کے گنہگار یعنی ابو جہل کا کھانا ہوگا.
انتہائی درجے کے فاسق و فاجر اور اللہ کے نافرمان اور مجرم کا کھانا ہوگا جہنم میں زقوم کا درخت، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں پہنچ کر کھولے گا، یا انتہائی گرم تیل کی طرح وہ پیٹ کی انتڑیوں میں پہنچ کر کھولے گا، کغلی الحمیم، ایسے جیسے کہ بہت ہی زیادہ گرم کھولتا ہوا پانی انتڑیوں میں پہنچ کر ادھم مچاتا ہے۔ کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور دھکیل کر جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کو انتہائی گرم پانی کا عذاب انڈیل دو، اور کہو اس کو ذق، چکھ اس کو، انک انت العزیز الکریم، بہت ہی زیادہ عزت و اقتدار والا اور کرم والا بنا پھرتا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک شبے میں پڑے ہوئے تھے۔ زقوم کا درخت، زقوم کا درخت، سورہ صافات میں بھی زقوم کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں بھی زقوم کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا جنت کی نعمتیں ابتدا میں کھانے کے لیے جو اسٹارٹر کے طور پر ملے گی وہ بہتر ہے، یا پھر زقوم کا درخت بہتر ہے جو جہنم میں کھانے کو ملے گا؟ زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش کی چیز بنایا۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یقیناً یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں اگتا ہے، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسے ہوگا جیسے کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ اس کو کھا کر اسی سے پیٹ بھریں گے، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ اور ملاوٹ ملے گی، یعنی کھولتے ہوئے پانی میں زقوم کا بدمزہ ذائقہ اور پیپ وغیرہ ملی ہوئی ہوگی۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان سب کو جہنم میں آگ کے ڈھیر کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ زقوم کا درخت، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے تہامہ والے علاقے میں ہوتا ہے، یعنی ساحل سمندر والے علاقے میں، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دوسرے بھی بنجر صحراؤں اور ریگستانوں میں یہ درخت ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوہر کہتے ہیں، گجراتی میں ٹھوڑیا کہوائی، اور اسی کے قریب قریب ایک اور درخت بھی بھارت میں ہوتا ہے، ناگ پھن کہتے ہیں جسے، ناک کی پھن کی طرح وہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت ہی لمبے لمبے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گجراتی میں جسے سوڑ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو زقوم قرار دیا ہے۔ بہرحال مختلف مفسرین کی رائیں مختلف ہیں۔ یہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے یہ زقوم کے درخت کے کانٹے دار پھل دیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زقوم تو دنیا کا ہے، دنیا میں بدترین سے بدترین پھل جو کانٹے دار ہوتا ہے، جس کو کھانا جانوروں کے لیے مشکل ہے چہ جائے کہ انسان کھا سکے، تو اس کو مثال کے طور پر بیان کیا۔ اسی جنس کا جہنم میں زقوم ہوگا، لیکن جہنم کے زقوم کی اور کتنی سنگینی اور ہولناکی ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے جہنم کے سانپ اور بچھو
تو دنیا میں بھی سانپ بچھو ہوتے ہیں، اور سانپ ہونے میں، بچھو ہونے میں یقیناً وہ سانپ بچھو ہوں گے جہنم میں، لیکن جہنم کے سانپ دنیا کے سانپوں سے کئی گنا بڑے اور کئی گنا زہریلے ہوں گے، اور جہنم کے بچھو دنیا کے بچھوؤں کے مقابلے میں کئی گنا بڑے اور کئی گنا زہریلے ہوں گے۔ اسی طرح جہنم کا زقوم یہاں کے زقوم سے زیادہ خطرناک اور سنگین ہوگا، اور اس کو کھانے کے لیے کہا جائے گا۔ طعام الاثیم، یہ انتہائی فاسق و فاجر کا کھانا ہوگا۔ اثیم سے مراد یہاں پر ابو جہل ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی گنہگار فاسق و فاجر کا کھانا جہنم میں یہی ہوگا۔ اور اثیم سے مراد ابو جہل تو ہے ہی ہے، لیکن الفاظ عمومی آئے ہیں، لہذا ہر وہ فاسق اور فاجر ہوگا جو اللہ کا نافرمان اور جہنمی ہے، مجرم ہے، اس کو یہ پھل کھانے کے لیے وہاں جب اسے شدت سے بھوک لگے گی دیا جائے گا۔ ابو جہل جب یہ آیت کریمہ اتری اور اسے پتا چلا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مذاق اڑایا اس کا، اس عذاب کا، اس کے تذکرے کا، اپنے کچھ دوستوں کو بلایا، دعوت کی ان کی، اور دعوت میں کھجور اور مکھن رکھا، اور پھر یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہوگا جہنم میں، تو لو یہ میرا کھانا ہے، یہ ہے زقوم، کھاؤ تم سب بھی، ہم تو اس زقوم کو کھاتے ہیں، یعنی کھجور اور مکھن کو کھاتے ہیں ہم تو۔ اور اس نے یہ کہا کہ میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، جبکہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں یعنی وادی مکہ میں مجھ سے زیادہ اعز و اکرم، عزت والا اور کرم والا، شرافت اور عزت و نسب والا اور کوئی نہیں ہے، میرے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا وہ، اس نے مذاق اڑایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اندھ بھکتے تھے انہوں نے بھی مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا، اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ اسے مانتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیسے جہنم کے اندر درخت ہو سکتا ہے، وہ تو آگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ درخت آگ میں کیسے اگ سکتا ہے، تو اس کو کہا کہ تم جہنم میں درخت کی بات کر رہے ہو، ارے تخرج فی اصل الجحیم، وہ جہنم کی جڑ ہی میں اگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسے نمونے ملتے ہیں کہ آگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آگ ہی میں پیدا ہوتی ہے، اسی میں نمو پاتی ہے، اسی میں وہ بڑھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں اگر درخت کو اگا دے اور اس کو آگے تک بڑھائے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے خطرناک اور اس کے ہولناک ہونے کو بتانے کے لیے فرمایا، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہوگا جیسے کہ شیطان کے سر ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک خیالی تشبیہ ہے، شیطان ورنہ کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے، لیکن خیالی طور پر شیطان کی جتنی بھونڈی صورت ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں بن سکتی ہے اور ہم بناتے ہیں، بس ایسے ہی بھیانک اس کا خوشہ ہوگا، شیطان کے سر کی طرح بھدا پن، قبیح، سنگین، ہولناک اور خطرناک بتانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ اہل علم سمجھتے ہیں جیسے کہ امرؤ القیس کندی کا شعر ہے، یقتلنی والمشرفی مضاجعی ومسنونۃ زرق کانیاب اغوالی، یہاں چڑیلوں کے دانتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نیزوں اور بھالوں کو۔ چڑیل کس نے دیکھے، اس کے دانت کس نے دیکھے ہیں؟ نکیلے نکیلے دانت، یعنی ہے ہمارا خیال جو چڑیل کی تصویر بناتا ہے ایسی بھونڈی تصویر، نکیلے دانت۔ تو اسی طرح یہاں پر شیطان کے سروں کی طرح اس کے خوشے ہوں گے، اس کو کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، اور پھر
گلے میں اچھو لگ جائے گا، پیٹ میں جا کر پریشانی الجھن ہوگی، پانی مانگیں گے تو انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا اور پھر جہنم کے بیچوں بیچ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں جانے سے پہلے یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، پھر جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جبکہ بعض حضرات مفسرین نے دوسری بات ارشاد فرمائی اور وہی راجح معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے بعد یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا اور پھر گھسیٹ کر ذلت و خواری کے ساتھ دھکیل کر دھکے دے کر جہنم کے بیچوں بیچ پہنچا دیا جائے گا، اور اس سے جہنم میں ان کا استقبال کیا جائے گا، آغاز کیا جائے گا کہ آؤ تمہاری مہمانی کرتے ہیں، نزلن، جسے سورہ واقعہ میں نزل کہا گیا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا، یعنی یہ پیٹ میں جا کر اتنی پریشانی کھڑی کرے گا جیسے کہ تانبے کو پگھلا دیا جائے اور کسی کو پلا دیا جائے تو پیٹ میں جا کر کیا حال ہوگا، بس ویسا حال اس کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کوئی بھی دھات ہو اس کو پگھلا دو اور اس کو پگھلانے کے بعد اگر اس کو پلا دیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ویسا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال پر دور عمری میں ذمہ دار تھے کوفے میں، تو ایک مرتبہ ضرورت پڑنے پر کچھ ٹوٹی ہوئی چاندی انہوں نے پگھلائی تھی۔ جب وہ پگھل گئی اور رس بن گئی تو دروازے کے باہر جو لوگ تھے انہوں نے ان کو آواز دی اور کہا بھائی دروازے پر جو لوگ ہیں وہ اندر آؤ، ذرا کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ جب وہ سب اندر آئے تو کہا ھذا اشبہ ما رأینا فی الدنیا بالمہل، دنیا میں ہم نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں ان تمام چیزوں میں جہنم کی اس مہل کے مشابہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو یہ پگھلا ہوا چاندی، یعنی پگھلی ہوئی دھات کھول کر انتہائی گرم کر کے اگر کسی کو پلا دی جائے اور پیٹ میں جا کر جو تکلیف ہو، ویسی تکلیف جہنم میں اس درخت کو کھانے کی، اس پھل کے کھانے کی وجہ سے ہوگی کہ غلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح اوپر کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، ابو جہل بھی مراد ہے اور ہر مجرم و نافرمان، اور گھسیٹ کر کھینچ کر دھکیل کر لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ یہ ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب، آبرو ریزی جس کی وجہ سے ہوتی ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، ہر مجرم کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، پکڑ کر گھسیٹ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے خوار کر کے اس کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا ہے۔ اور عذاب اور تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اور ایک تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہ تو جہنم میں دی ہی جائے گی، دوسری تکلیف اور دوسرا عذاب ذہنی طور پر دوسرا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے، ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوتی، ذلت کا عذاب ان کو دیا جاتا ہے، یہ بھی دیا جائے گا۔ نفسیاتی طور پر ان کو ٹارچر کیا جائے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈال دیا جائے گا، یعنی پانی کھولتا ہوا ان کے سروں پر بھی ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھ اس کو، تو اپنے آپ کو بہت ہی عزت والا اور کرم والا سردار سمجھتا تھا اور کہتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا نا، کھا اس کو چکھ، اور تو یہ سمجھتا تھا اور تم سارے مجرمین اور کفار و مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخرت میں، قیامت میں، جہنم میں۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ ہے وہ جس کا تمہیں شک شبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں وہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ کفار و مشرکین کے لیے عبرت کا سامان جہاں ہو وہاں پر
ایمان والوں کو ڈھارس بھی بندے، ان کو اطمینان بھی ہو، سکون بھی ہو، چین بھی حاصل ہو. اس لیے وہ جنتیوں کا اور متقیوں اور پرہیزگاروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. فرمایا ان المتقین فی مقام امین، یقیناً پرہیزگار لوگ امن والے شاندار گھروں میں ہوں گے، شاندار جگہوں میں، شاندار مقام میں ہوں گے، درجات میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، دو قسم کے انہوں نے ریشم پہن رکھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی عزت کے لیے آمنے سامنے نشست اور مجلس بنا کر بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور حور عین کے ساتھ ہم ان کے نکاح کرا دیں گے، جوڑے بنا دیں گے. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، وہ جنت میں ہر قسم کا میوہ اور ہر قسم کا پھل مانگیں گے، اس کا آرڈر کریں گے. آمنین، امن و امان کے ساتھ رہیں گے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو اس موت کے بعد کوئی موت نہیں چکھنی ہوگی. جنت یا جہنم میں پہنچ جانے کے بعد کوئی بھی موت آنے والی نہیں ہے. اس سے جنتیوں کو خوشی پہ خوشی ہوگی اور جہنم والوں کو تکلیف پہ تکلیف ہوگی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے. یہ سب کچھ فضلا من ربک، تیرے رب کا فضل ہوگا، اور اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے جنت کی ابدی سرمدی ہمیشہ حاصل ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نعمت کی تقریباً تمام قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے. کیونکہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت عامتاً ہوتی ہے، وہ ایک عمدہ رہائش، اچھا گھر چاہیے. نمبر 2 عمدہ لباس اور اچھے کپڑے چاہیے. نمبر 3 بہتر شریک زندگی، شریک حیات، بیوی چاہیے. نمبر 4 بہتر معقولات اور اچھی غذائیں، عمدہ اور نفیس غذائیں چاہیے. نمبر 5 پھر ان سب نعمتوں کے باقی رہنے اور کبھی برباد نہ ہونے کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے. بیلنس کرتا ہے نا گھر میں یا پھر بینک میں، تو یہ چاہت اور تمنا رکھتا ہے کہ یہ نعمتیں اور یہ پیسے کبھی ضائع اور برباد نہ ہوں. اور نمبر 6 رنج اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے ہر اعتبار سے پورا امن ہونے کا یقین حاصل ہو جائے. یہاں ان 6 کی 6 باتوں کو جنت والوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے. ان 6 آیتوں میں غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اہل جنت کی قیام گاہ کو امین اور پر امن کہہ کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ انسانی رہائش گاہ کی سب سے قابل تعریف صفت اگر کوئی ہے تو وہ اس کا خطرات سے، حالات سے پر امن ہونا اور محفوظ ہونا ہے. وہ عطا کر دی جائے گی. ان المتقین فی مقام امین، امان والی جگہوں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق، یہ دونوں ریشمی کپڑوں کے نام ہے، سندس اور استبرق. سندس باریک، نفیس و عمدہ ریشم، اور استبرق موٹا اور دبیز ریشم. موٹا اور دبیز اندر پہنتے ہیں اور باریک اور نفیس اوپر پہنتے ہیں. جیسے آپ نے بہت سارے عرب خطیبوں کو دیکھا ہوگا کہ شاندار جبہ پہنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت ہی باریک عبا پہنی ہوتی ہے. کبھی کالی ہوتی ہے اور کبھی کتھئی ہوتی ہے اور کبھی کچھ آسمانی رنگ کی ہوتی ہے اور کبھی کریم رنگ کی ہوتی ہے، بہت ہی باریک، جس کے باہر سے ہی اندر کا جبہ نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو یہ ایک مثال پیش کرنا مقصود ہے. تو اندر کا ریشم استبرق موٹا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدن نہ جھلکنے پائے، اور اس موٹے ریشم کے اوپر باریک اور نفیس و عمدہ ریشم، اسے سندس کہا جاتا ہے، جس سے اندر کا وہ جبہ نظر آتا ہے، اندر کا ریشم نظر آئے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، جوڑا بنا دیا جائے گا یا نکاح کرا دیا جائے گا. دونوں ہی قسم کی تفسیر ہیں. حور عین کے ساتھ، حور اور عین 2 صفتیں آئی.
عین بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین کو کہا جاتا ہے، اور حور کہا جاتا ہے ان عورتوں کو جن کے جو بہت ہی گوری چٹی ہوں اور آنکھوں میں کالا حصہ انتہائی کالا، سفید حصہ انتہائی سفید ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی انتہائی خوبصورت حوروں کے ساتھ ان کے جوڑے لگا دیے جائیں گے، ان کی شادیاں کرا دی جائے گی۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، مطلب یہ ہے کہ جو موت ایک مرتبہ آ چکی دنیا میں، بس وہ آ چکی، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں آئے گی۔ جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ آخری باری ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کی ہے، مرنے کی نہیں۔ مرنا تو ایک مرتبہ دنیا میں۔ جہنمیوں کو اس سے بہت تکلیف ہوگی کہ اب موت نہیں آنے والی ہے، وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، اور جنت والوں کو بہت راحت ملے گی اس سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نعمت اسی وقت پوری ہوگی جبکہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ہمیشہ ہمیش کے لیے موقع دے دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے موقع دے دیا جائے گا۔ بہرحال ہم نے سورہ دخان میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شروع فرمایا تھا ان حروف مقطعات سے جس کے معنی و مطلب کو کوئی نہیں جانتا، پھر عبرت اور نصیحت بتانی تھی، تو عبرت اور نصیحت کے لیے واضح اور روشن اور سمجھ میں آنے والی اس کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم کھائی تھی۔ پھر بابرکت شب قدر کا تذکرہ کیا، اور بندوں کے ہر اہم کام، حکمت والے کام فرشتوں کے حوالے اس رات میں کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہو اس کا تذکرہ کر کے توحید کی طرف توجہ دلائی۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اس کے بعد ایک دھوئیں کا تذکرہ کیا، چاہے وہ قحط مراد ہو، چاہے قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر اٹھنے والا دھواں مراد ہو، اور سخت عذاب کا تذکرہ کیا، سخت گرفت کا تذکرہ کیا، چاہے اس سے مراد بدر کا تذکرہ ہو یا پھر قیامت کا عذاب ہو۔ اس کے بعد باری تعالی نے مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، پند و نصیحت کرنے کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی قوم قبط کا تذکرہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور بتایا کہ نافرمانوں کو ہم نے آخر وقت میں کیسے دبوچ لیا، اور فرما برداروں کو ہم نے کیسے ان کی جگہ پر ان کا وارث بنا دیا، اور نافرمان سارے باغات اور عمدہ اور نفیس شاندار گھر اور آسائش اور راحت کا ساز و سامان سب چھوڑ کر ڈوب گئے، اور جو پچھڑے ہوئے لوگ تھے، پریشان حال تھے، انہی کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور اس کے بعد آخرت یاد دلائی، دوبارہ اٹھنا ہے، باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اچھے برے کا بدلہ ملنے والا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہم نے ان کو بے نمونہ پیدا کر دیا تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، تم آپس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے، بس ایمان وہاں کی کرنسی ہوگی، عمل صالح وہاں کے درہم و دینار ہوں گے۔ اور پھر جنت و جہنم کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا، جہنم کا کچھ تذکرہ کیا اور جنت کا کچھ تذکرہ کیا، اس کے عذاب اور تکلیفوں کا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اچھے برے کا بدلہ ملنا ہے، اس عقیدے کو پختہ کیا گیا۔ آخری ان چند آیات میں جہنم کے عذاب میں کتنی ہولناکی اور سختی اور سنگینی ہوگی اس کو بتایا، جسمانی عذاب بھی ہوگا، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا، اس کو بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ تقوی عزت ہے اور متقین اور پرہیزگار عزت دار ہے، اور پرہیزگاری اللہ کا وہ خوف جو فرما برداری پر آمادہ اور تیار کر دے۔ جنت کا شوق دلانے کے لیے اس کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا، جہنم سے ڈرانے کے لیے اور اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس کے کچھ عذاب کا تذکرہ کیا۔ لہذا ترغیب اور ترہیب یہ مفید ہے
اور انسانی فطرت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ اور یہ بھی بتایا کہ نصیحت و عبرت کے لیے قرآن کا سمجھنا ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، آپ کی زبان پر یعنی عربی زبان میں اس کو اتار کر ہم نے قرآن کریم کا سمجھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا آسان بنا دیا، تاکہ یہ مشرکین مکہ جو ہمارے اولین اور پہلے مخاطب ہے عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ پھر فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب آپ بھی انتظار کرو اور یہ لوگ بھی انتظار کریں گے۔ آپ تو انتظار کرو اپنے رب کے وعدے کا کہ اس نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور یہ بھی انتظار کرے اگر انکار کرتے ہیں تو دیکھ لیں گے کہ انکار کر کے ان کو کتنا پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ بھی انتظار کرے، آپ بھی انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے قیامت میں۔ یہاں تو بس غیب ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے دونوں راہیں کھول کر بتا دی، اب چلنا انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان میں پختگی نصیب فرمائے، تقوی و پرہیزگاری میں پختگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کے لیے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عقائد حق کا عطا فرمائے، ہمارے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہمیں اچھی صحبتیں نصیب فرمائے، قرآن کی صحبت نصیب فرمائے، حدیث کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت سے ہمیں وابستہ فرمائے، اس قرآن کریم کو ہمارے لیے راہ ہدایت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے قلوب میں ایمان کی، عمل صالح کی اور کتاب و سنت کی روشنی جلوگر فرمائے۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام، نسألك یا اللہ یا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك ابصارنا، وان تطلق به ألسنتنا، وان تفرج به عن قلوبنا، وان تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔